بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کو 2024 کے عام انتخابات سے عملی طور پہ باہر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب اس انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی، اور جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوا جس کی وہ حقدار تھی، جس طرح وہ آئی ویسے ان کو باہر کیا گیا، تو تھوڑا آج ہم لوگ پاکستان کے ماضی پہ بات کریں گے، اور جن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیسے ان سب جماعتوں سے بڑھ کے کیا گیا اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تقسیم پاکستان سے لے کے جب بنگال ہم سے الگ ہوا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پاکستان اور بنگلہ دیش بنے۔ اس وقت سب نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت کے ایک عامر ایوب خان صاحب نے انہوں نے پنپا، انہوں نے ان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد وہ پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ 77 کے عام انتخابات میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دی اور عام انتخابات ہوئے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اسی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور تمام جماعتیں مل کر بھی ان کے مقابلے میں سیٹیں نہ جیت سکی۔ کوئی تقریباً 40 کے قریب 37-40 سیٹیں ان تمام 9 یا 11 جماعتوں نے مل کے جیتی تھی۔ خان عبدالولی خان صاحب اس کے سربراہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اکیلے تقریباً 150 کے قریب سیٹیں جیت لی تھی۔ تو اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مخالف کو میدان میں رکھنا ہے تو یہ مسئلہ ہوگا، اور وہ اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد سے جب ذوالفقار علی بھٹو وہ الیکشن جیت گئے، دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، تو ہمیں پھر اس کے بعد وہی صورتحال دیکھنے کو ملی، ماشاءاللہ لگا، اور پھر وہ تمام سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ 85 میں عام انتخابات ہوئے، اور پھر بھی پیپلز پارٹی کا اتنا خوف تھا، ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ایک خوف تو تھا، تلوار کا نشان تو تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کرائے، اور پھر وہاں سے ہی یہ چھانگا مانگی کا سیاست شروع ہوئی۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ بنایا گیا، جو نیجو صاحب تھے، جس طرح مسلم لیگ بنی، پھر بعد میں مسلم لیگ نون بنی، لیکن 88 کے عام انتخابات میں سب نے دیکھا کس طرح بے نظیر بھٹو آئی۔ بے نظیر بھٹو کی واپسی اور دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا ایک رائز ہم نے دیکھا۔ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی، 2 مرتبہ اقتدار میں آئی، 2 مرتبہ نواز شریف اقتدار میں آئے، لیکن حالات ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، کوئی اور آپشن تھا بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ انہی کے درمیان کھیل رہی تھی، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ کلیم اللہ، یہی سب کچھ چل رہا تھا، اور پھر آخرکار پرویز مشرف نے نواز شریف صاحب کو بھی عہدے سے ہٹا دیا اور ماشاءاللہ لگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2002 میں خیبر پختونخوا میں ایم ایم اے بنی، جس کو ابھی تک اے این پی بھی یہ مانتی ہے اور کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ یہ متحدہ مجلس عمل نہیں بلکہ ملا ملٹری الائنس تھا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایم ایم اے بنائی، ان سب کو اکٹھا کیا، بنایا، اور پھر حکومت دی، اور پنجاب میں انہوں نے کاف لیگ بنائی، ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا۔ 4-5 سال تک یہ افیئر چلا، اور پھر اس کے بعد سب کچھ تر بتر ہو گیا۔ محترمہ واپس آئیں، نواز شریف واپس آئے، اور پھر محترمہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہمدردی کا ووٹ ہی صحیح، لیکن وہ ووٹ لے کر انتخاب میں آئی، اور الیکشن انہوں نے جیتا، انہوں نے حکومت بنائی، نواز شریف صاحب کی حکومت پھر سے بننا شروع ہوئی۔ پنجاب میں انہوں نے اس وقت دوست محمد کھوسہ کو وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن پھر کو ہٹا دیا گیا، مشکلات بڑھنا شروع ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی ان کے خلاف تھی، اور ہم نے دیکھا کہ 2013 میں اے این پی کو پھر ہٹایا گیا۔ 8 میں اے این پی اقتدار میں آئی، ایم ایم اے کو باہر کیا گیا، جے یو آئی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اے این پی اقتدار میں آ گئی، لیکن اے این پی کے لیے بھی یہ اقتدار زیادہ آسان نہیں تھا، انتہائی مشکل صورتحال اے این پی نے بھی دیکھی، اور پھر اس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا، لیکن اے این پی کو انتخاب میں کم سے کم چھوڑا ضرور گیا تھا کہ آپ انتخاب لڑیے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ غلام بلور صاحب کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور میدان میں پھینک دیا گیا، اور ہمارا مخالف آزاد ہے، وہ ہم پہ خود کش حملے بھی کر رہا ہے، دھماکے بھی کر رہا ہے، اور اٹیک بھی کر رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اے این پی نے انتخاب میں حصہ لیا۔ 13 میں جنرل پاشا نے اس وقت سب کے سامنے ہے، ظہیر الاسلام صاحب نے، ان تمام نے مل کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، خیبر پختونخوا میں اقتدار میں آئی، اور پھر اس کے بعد دھرنا ہوا، 2014 کا دھرنا ہوا، 15 کا آزادی مارچ ہوا، اور یہ دھرنوں کے نتیجے میں 2017 میں ثاقب نثار صاحب نے نواز شریف صاحب کو باہر کر دیا، عمران خان صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ 18 میں یہ سب کچھ پلان کیا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا، جہاں جہاں پر خیبر پختونخوا میں ہمیں معلوم ہے بہت جگہوں پر پی ٹی آئی ہار چکی تھی، انہیں جتایا گیا، بہت جگہ پہ وہ جیت بھی چکی تھی، لیکن
نون لیگ کے لیے راستہ روکا گیا، راستہ بند کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بہت مشکل نہیں تھی، یہاں پہ JUI ANP اس مقابلے میں تھی بھی نہیں جس طرح وہاں پہ نون لیگ مقابلے میں تھی، لیکن وہاں پہ یہی مسئلہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے PTI آئی، اور PTI یہاں پہ 2 بار آئی، پنجاب میں پہلی بار آئی، وفاق میں بھی آئی، لیکن جہاں پہ PMLN کو سپیس نہیں دیا گیا وہاں پہ کم سے کم ان کو انتخاب لڑنے ضرور دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کا دور شروع ہوا، 3 ساڑھے 3 سال تک ہی معاملہ چلا، لیکن زیادہ معاملہ نہ چل سکا۔ جنرل فیض صاحب کو انہوں نے آرمی چیف بنانا تھا، جو وہ نہ بنا سکے۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف نئے آئے، نئی حکومت بنی، نئے چیف جسٹس آ گئے، اور اب ان عام انتخابات کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہر ایک انتخاب میں ہمیں کوئی نہ کوئی بلی کا بکرا ملتا ہے، ان عام انتخابات میں PTI بلی کا بکرا ہوگی۔ PTI کو ان عام انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا جا رہا، لیکن PTI کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہاں، PTI کا معاملہ پیپلز پارٹی 1985 سے ضرور مسئلہ رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کسی بھی جماعت کو انتخاب میں حصہ لینے نہیں دیا گیا تھا، اور اس بار بھی PTI کو انتخاب میں حصہ لینے نہیں دیا جا رہا۔ PTI ان انتخاب میں حصہ نہیں لے گی، تمام ان کے امیدوار آزاد ہوں گے، اور ان آزاد امیدواروں کو بعد میں چھانگا مانگا کی سیاست کے ذریعے ہی کہیں ایک جانب کہیں دوسری جانب لچایا جائے گا، لیکن PTI کو اس انتخاب میں اب حصہ لینے نہیں دیا جا رہا۔ شاید کچھ جگہوں پر وہ مضبوط ہو، وہ کچھ جگہوں پہ مقابلہ کر سکے، کچھ جگہوں پر PTI کے لوگ جیتنے کی پوزیشن میں ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنی مشکل ANP کو 2013 میں تھی، جتنی مشکل PMLN کو 2018 میں تھی، جتنی مشکل JUI جماعت اسلامی یا MMA کو 2008 میں تھی، وہ تمام مشکلیں اس PTI کی مشکلوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ PTI کو جو مشکلات ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں کے لوگوں کو، دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، ان کو ROs کے دفتر کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، انہیں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی کو وہاں پہ الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو یہ حالات مسلسل خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن PTI ابھی بھی یہاں پہ کھڑی ہے۔ الیکشن کس حد تک ہوتا ہے، الیکشن میں PTI کہاں سٹینڈ کرتی ہے، آزاد کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ جتنا بھی کسی پارٹی کو دباتے ہیں، جتنا بھی اسے سپریس کرتے ہیں، جتنا بھی زور لگاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ دوبارہ اٹھ کے آتی ہے۔ اور یہ مشکل حالات ہر جماعت کے لیے 3 سے لے کے 5 سال سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ 2-3 سال میں سے آلریڈی PTI کوئی 1.5 سال گزار چکی ہے۔ اگلے 1.5-2 سال وہ کیسے گزارتی ہے اور کس حد تک سروائیو کرتی ہے؟ عمران خان صاحب کس حد تک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پارٹی کو وہ کھڑا رکھتے ہیں، یہ اب اصل چیلنج ہوگا۔ لیکن اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو کچھ PTI اس وقت فیس کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اب تک کسی نے فیس نہیں کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ریاست کے تمام ادارے PTI کے خلاف ہیں، کسی بھی ایک جماعت کے خلاف ہیں، اور وہ ایک جماعت اس وقت سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پاکستان کی تاریخ میں کم سے کم ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پہ تمام ادارے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوں، اور اس حد تک اس کی مقبولیت کے خلاف ہوں کہ اسے انتخاب میں حصہ ہی لینا نہ دیا جائے۔